بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاون فاؤنڈیشن پاکستان کا بنیادی مقصد اویئرنیس، آگہی اور شعور کے ذریعے دنیا کے تمام تر مسائل کا حل ہے۔ ہم یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کی اگر ہمیں اویئرنیس ہو جائے، اس کی آگہی ہو جائے، اس کا شعور آ جائے تو بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کے اندر ہم مختلف چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے، آپ نے بھی بہت دفعہ سنا، میں نے بھی سنا، یہ کیا ہے؟ ہارڈ ورک نہیں چاہیے، سمارٹ ورک چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ہارڈ ورک نہیں کرنا، سمارٹ ورک کرنا ہے، یہ اب دنیا جہان کے اندر ایک اصطلاح چلی۔ لیکن ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہو رہی ہے، آج کل بھی ہو رہی ہے، وہ ہے کہ ہارڈ تھنکنگ، یعنی ہارڈ ورک، اسمارٹ ورک اینڈ دین ہارڈ تھنکنگ۔ ہارڈ تھنکنگ ان سب چیزوں سے ایک اوپر کی چیز ہے۔ کیا وہ بات سوچ سکتے ہیں جو سوچنا مشکل ہے؟ اس کو ہارڈ تھنکنگ کہتے ہیں۔ کیا آپ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جس کے متعلق وہ بات کرنا ہی سب سے زیادہ مشکل کام ہو؟ یقینی طور پر یہ وہ کام ہے کہ جس جو بنیاد ہے ہماری اس دنیا میں مختلف چیزوں کی ترقی کی، جب انہوں نے اس پہ بہت دن پہلے، بلکہ کئی سال پہلے، غالباً 10-12 سال پہلے سے زیادہ کی بات ہے کہ میں نے ایک صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کو ہم ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جب جہاز اتریں اور اڑیں تو وہ کسی بھی طرح کی آواز پیدا نہ ہو۔ اب اسے کیا کہیں گے؟ ہارڈ ورک، اسمارٹ ورک؟ نو، یہ لفظ نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے کہ اس کے لیے ہم اسے ہارڈ تھنکنگ کہتے ہیں، یعنی ایسا سوچنا جو جس کا سوچنا ہی مشکل ہو۔ مثلا اگر جب تک یہ ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوا تھا، گراہم صاحب نے نہیں کیا تھا، تو کیا سوچ سکتے تھے کہ بھی ہم ساتھ والے کمرے میں اور دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے اور چاند پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم باتیں کر سکیں گے؟ یہ ممکن نہیں تھا، لیکن کسی نے اس کو سوچا، اور وہ اس نے ایسا سوچا کہ جو دنیا نہیں سوچ سکتی تھی۔ آج کی تاریخ کے اندر بھی جو میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو ہمارا لیپ ٹاپ ہے یا جو ہمارا یہ کمیونیکیشن کا نظام ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کے متعلق کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جن کے متعلق ہم نے کبھی نہیں سوچا، لیکن جو سوچتا ہے وہ ایک ہارڈ تھنکنگ کرتا ہے، اس کی سوچ ایک ہارڈ سوچ ہے۔ ہارڈ مین وہ ایسی سوچتا ہے جو باقی لوگ اس کو نہیں سوچتے، باقی لوگ اس کو نہیں جاننا چاہتے، لیکن وہ سوچتا ہے، اور پھر جب وہ سوچتا ہے تو پھر وہ کبھی نہ کبھی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہی کامیاب رہتا ہے اور بڑی دیر تک وہ اپنی کامیابی کا جشن مناتا رہتا ہے۔ آئیں ذرا ہم اپنے ارد گرد جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ذرا سوچئے کہ بھی ہم کیا مختلف سوچ سکتے ہیں۔ مختلف اور چیز ہے، مختلف کے اندر ایسا سوچنا جو بہت ہی مشکل چیز ہو، اس کو میں ہارڈ تھنکنگ کہتا ہوں۔ کیا ہماری بہت ساری ہارڈ تھنکنگ نہیں ہو سکتی؟ مثلا کیا یہ جو پاورٹی ہے ہماری، کیا یہ اس پاورٹی کا علاج صرف نعرے ہی ہیں، صرف تقاریر ہی ہیں؟ کیا ہم کوئی ہارڈ تھنکنگ نہیں کر سکتے؟ میں نے ایک کہانی کسی جگہ پڑھی کہ وہ میئر بنا اور شہر میں بہت گندگی تھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرگس میں مبتلا تھے، اور بھوک بھی تھی، کام بھی نہیں تھا، شہر بھی گندا تھا۔ اس نے ایک لفظ سوچا کہ یہ اچھا، لوگوں کو کہا کہ جو 4 ٹین کے ڈبے اٹھا کر لائے گا اسے ڈبل روٹی دیں گے۔ اس طرح کی اس نے اسکیم شروع کی، شہر بھی صاف ہو گیا اور لوگوں کو کھانا پینے مل گیا۔ میں پچھلے دن کوئٹہ گیا، وہاں پہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی کوئٹے میں اتنی پانی کی قلت ہے کہ 1200 فٹ پہ پانی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جو پانی ہم نکالتے ہیں اس کو نکال کر ہم سیوریج میں ڈال دیتے ہیں، تو کیا کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ سیوریج سے نکلا ہوا پانی جو ہے اس کو ہم 60-70-80% اس کو ٹھیک کر کے اس کو اریگیشن کے لیے استعمال کر لیں؟ دس از ہارڈ تھنکنگ، ایسا سوچنا جو باقی نہ سوچتے ہوں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ دنیا سے آگے نکلنا چاہتے ہیں کسی بھی میدان کے اندر، تو اپنی ہارڈ ورک بھی رکھیے، اسمارٹ ورک بھی رکھیے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن تھنکنگ کو ہارڈ کیجئے۔ انشاءاللہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ بہت سے لوگوں سے آگے نکل جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔
تعاون فاؤنڈیشن کے اس ہمارے ویڈیو چینل کو آپ لائک بھی کریں، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں، اور آپ بھی اگر کوئی اچھی ویڈیو بنا کر ہمیں دے سکتے ہیں تو ہم ان کو بھی اپنے چینل سے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں شعور، آگہی بھی ہو، اویئرنیس بھی ہو اور پازیٹیوٹی پھیلے، تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ غربت کی سطح سے اوپر اٹھ جائے اور ہم ایک پراسپیکٹو لائف کی طرف چلے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔